السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سلکنہ نے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا نسخہ، اس کے پہلے میں آپ کو فائدے بتا دوں۔ اس میں ایسے افراد جن میں جوڑوں دردوں کا مسئلہ ہے، گینٹھیا کا مسئلہ ہے، اس کے علاوہ یہ جو لنگڑی کا درد ہے جسے ہم شیاٹی کا پرابلم بھی کہتے ہیں، ڈسک اس میں جو ہیرنیٹڈ ہو جاتی، خشک ہو جاتی ہیں ڈسکیں، تو وہ درد ہے۔ اس کے علاوہ جن کے پیٹ میں گیس جم گئی یا نکلتی نہیں ہے، دوسرے ایسے افراد بعض اوقات ایک ایسی درد اٹھتی ہے جو انسان کے مقد پخانے یا پیشاب کے مقام سے شروع ہو کر مثانے تک جاتی ہے، یا وہاں سے شروع ہوتی ہے اور ان مقامات تک جاتی ہے، تو بڑی عجیب سی، بڑی خطرناک سی درد ہوتی ہے اس کے لیے۔ اس کے علاوہ اس میں جن کو ٹیٹنس کا مسئلہ ہے، تشنج کا، پٹھوں کا اکڑ جانا، پٹھے خشک ہو جاتے، بچوں کے اکثر یہ مسئلہ ہو جاتا ہے تشنج کا، کہ اکڑ جاتے ہیں وہ، مطلب بڑا مسئلہ ہوتا ہے ان کے ساتھ، پٹھے ہلانے جلانے کے قابل نہیں ہوتے، موت بھی اس میں ہو جاتی ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ پاک سب کو صحیح تندرستی دے۔ تو ایسے بندے جن میں خشکی گرمی کی علامات ہے، خشکی بہت بڑھ جائے یا گرمی بہت زیادہ بڑھ، گرمی خشکی یا خشکی گرمی، ان میں نیند کی کمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ جن میں خشکی گرمی بہت زیادہ ہوگی، آپ دیکھیں گے ان میں اکثر قبض کا مسئلہ بھی رہتا ہے، زبان پر ان کے موٹی سفید ہے جمی ہوتی ہے، ان کا کھانا بڑی بڑی دیر معدے میں رہتا ہے، ہضم ہی نہیں ہوتا۔ تو ایسے معاملات میں یہ نسخہ آپ کے لیے بہت بہترین کام کرے گا۔ فوری طور پر تری پہنچا کر جسم کو فوری طور پر پانی پہنچائے گا۔ آپ کے ان عوارض میں یہ ایک بہترین دوا ہے۔ تو دوستوں نے مجھے کہا تھا کہ نسخہ دکھا دیا کریں، میں کوشش کروں گا آج آپ کو نسخہ دکھا دوں۔ فائدے اس کے میں نے آپ کو سارے بتا دیا، اور کسی نے استعمال نہیں کرنا ہے۔ جن کو اعصابی معاملات ہیں، جسم میں آگے ہی پانی کی زیادتی ہے، انہوں نے یہ استعمال نہیں کرنا۔ یہ بس خشکی گرمی اور گرمی خشکی والے افراد نے، جن کے جسم میں گرمی بہت زیادہ ہے یا خشکی بہت زیادہ ہے، ان دو افراد نے استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بوڑھے ہیں، اکثر گینٹھیا کا مسئلہ بھی تیزابی ہے، خشکی کی وجہ سے ہوتا ہے، تو گینٹھیے میں یہ بہت زیادہ جو ہے انشاءاللہ نسخہ کام کرے گا۔ تو نسخہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، کیونکہ اس کے نام بھی کافی مشکل ہے، تو آپ کے لیے ذرا مسئلہ ہوگا۔ یہ میں آپ کو نسخہ بھی دکھا، تو یہ لیں ناظرین، یہ کتاب ہے حضرت صابر ملتانی کی مجربات صابر۔ نسخہ پڑھ لیں۔ یہ ہے اجمود، باوبڑنگ، سندھا نمک، برادہ دیوار، پپلا مول، سونف، فلفل دراز، فلفل سیاہ، ہر ایک 10-10 گرام، پوست حلیلہ زرد 50 گرام، یہ چھلکا آپ نے لینا ہے، گٹھلی پھینک دینی ہے۔ تخم بدارہ اور سونڈ، یہ دونوں 100 گرام، یعنی پوست حلیلہ زرد آپ نے 50 گرام لینا ہے، تخم بدارہ بھی 100 گرام لینا ہے، اور سنڈ بھی آپ نے 100 گرام لے لیں ہے۔ علیحدہ علیحدہ پیس کر تمام چیزوں کو ملا لیں، اور گڑ کی چاشنی کی مدد سے اس کی گولیاں بنا لیں۔ 1/6 گرام صبح شام، 1 گرام کا کیپسول بھر لیں، آدھا چمچ کھا لیں یا ایک چھوٹا چمچ کھا لیں صبح شام، ہمراہ آب یا ارگ سونف، جسم سے درد اور ری کو ختم کرتا ہے۔ درد گینٹھیا، جوڑوں، لنگڑی یعنی ارک النساء، درد کمر و مقد، اطراف زینی، بڑی آنت اور مثانہ سے اٹھنے والی درد جو مقد و زائد تناسلہ مردانہ زنانہ کی طرف بڑھیں یا نیچے سے اوپر آویں، تو قزاز و تشنج تحجر کے لیے بے نظیر تحفہ ہے۔ ری اور گیس کے انتماع کے لیے، گائے کے انجماد کے لیے، جم جائے جب آپ کی ری، گیس جو آپ کی جم جائے، اس کے لیے بہت مفید ہے۔ عضلاتی گدی خشکی گرمی میں اور گرمی خشکی کی علامات کو فوری تری پہنچا کر آرام دیتا ہے۔ اس کا ناظرین ذرا مشکل تھا، اس لیے میں نے آپ کو دکھا دیا۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہر چیز میں دکھا نہیں سکتا، کچھ چیزیں ویسے آپ کو بتانی ہوتی ہیں، کچھ کتابوں میں نہیں ہوتی، کچھ کتابوں میں ہوتی ہیں۔ تو بڑا بہترین نسخہ ہے، میرے ذاتی استعمال میں بھی ہے۔ آپ جو ہے وہ جن کے ایسے مسئلے ہیں خشکی کے، گرمی کے، تمام فوائد میں نے آپ کو اس کے دکھا دیے، اور انتہائی سیف ہے، حضرت صابر ملتانی کا ہے۔ یہ ہمارے نسخے نہیں ہوتے، یہ وہی ہوتی ہے جو ہمارے بزرگوں کی رہنمائی ہوتی ہے۔ دعا کیا کریں اللہ پاک تمام بیماروں کو شفا دے اور ہمیں دست شفا عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی آج میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔